محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم من کان خیارکم لأہلہا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کے اخلاق ان کے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر میں لوگ بڑے حضرت علامہ کہلاتے ہیں، باہر میں لوگ بڑے ذی علم کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا، گھر والوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوتے، اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں ہوتے۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خیارکم من کان خیارکم لأہلہا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ماں کا درجہ اللہ نے بہت عظیم بنایا ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی کچھ دن پہلے عدالت کے اندر ایک مقدمہ آیا، تقریباً ایک 60 سال کا شخص اور اس کے بڑے بھائی جن کی عمر تقریباً 65 سال ہوگی، ان کی ایک بوڑھی ماں ہے جن کی عمر تقریباً 100 سال سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب عدالت کے اندر دونوں بھائی مقدمہ لے کر آتے ہیں۔ ایک نے مقدمہ کیا، کیس کیا کہ میرا چھوٹا بھائی میری ماں کو مجھ سے چھین رہا ہے۔ اب عدالت کے اندر پیش کیا گیا مقدمہ، جج نے اس کو پڑھا، اس میں دیکھا کہ بڑا بھائی اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بضد ہے، چھوٹا بھائی اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بضد ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا مقدمہ ہوگا حال فی الحال میں، حالیہ دنوں میں، جس میں ماں کو رکھنے کے لیے مقدمہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل، آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ ماں تیرے پاس رہے گی، ہمارے پاس نہیں رہے گی، اس لیے کہ اتنے دنوں تک ماں کو ہم نے رکھا ہے، اب تیری باری ہے۔ لیکن عرب کے اندر مقدمہ پیش ہو رہا ہے، اتنے دنوں تک ماں کو تم نے رکھا ہے، اب ہماری باری ہے اور اب ماں کی خدمت ہم کریں گے۔ جج نے دیکھا، ماں کو بلایا، ماں عدالت کے اندر آئی، ماں سے جج نے پوچھا کہ اماں کس کے ساتھ آپ رہنا چاہتی ہیں؟ ماں نے کہا کہ جج صاحب اس بوجھ کو میرے اوپر نہ ڈالیے، آپ خود فیصلہ کیجئے، آپ کو کیا مناسب لگتا ہے، اس لیے کہ میرے دونوں بیٹے میرے لیے پیارے ہیں، دونوں بیٹے میرے لیے جان چھڑکتے ہیں، دونوں بیٹے میری عزت کرتے ہیں اور دونوں کی خواہش ہے کہ میں ان کے پاس رہوں، لیکن ایک بیٹا دوسری جگہ رہتا ہے، ایک دوسری جگہ رہتا ہے، دونوں کے ساتھ بیک وقت رہنا مشکل ہے، اس لیے آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، آپ فیصلہ کیجیے۔ جج نے فیصلہ سنایا، جج نے کہا بڑے بھائی سے کہ آپ کی عمر 65 سال ہو چکی ہے، اب آپ خود ہی خدمت لینے کے لائق ہیں، اب آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ماں کی خدمت کر سکیں، اب آپ اس لائق ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، آپ کی بنسبت آپ کا چھوٹا بھائی 5 سال چھوٹا ہے، ان کے اندر طاقت ہے، وہ زیادہ اچھی طریقے سے اپنی ماں کی خدمت کر سکتا ہے، لہذا اب آپ کی ماں کو آپ کے چھوٹے بھائی کے حوالے کیا جاتا ہے، اتنے دن تک ماں کی خدمت آپ نے کی، اب آپ کے ماں کی خدمت آپ کا چھوٹا بھائی کرے گا۔ جب چھوٹا بھائی عدالت سے نکلتا ہے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، بڑا بھائی عدالت سے نکلتا ہے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، لیکن ایک کی آنکھ میں غم کے آنسو ہیں، ایک کی آنکھ میں خوشی کے آنسو ہیں۔ چھوٹا بھائی تو اس لیے روتا ہے کہ جنت جیسی عظیم شے میرے حصے میں آئی ہے، اور بڑا بھائی اس لیے روتا ہے کہ آج تک مجھے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں 65 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن آج تک مجھے کمزوری کا احساس نہیں ہوا۔ جج صاحب کے اس جملے سے آج مجھے احساس ہوا کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری کمزوری کی وجہ سے یہ عظیم نعمت میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ نوجوانوں کو معاشرے کے اندر یہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو، ہمیں اور آپ کو اپنی ماں کی، اپنی بہن بیٹیوں کی، اپنی بیویوں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی نے، دین نے، شریعت نے، اسلام نے، قرآن نے جو ان کو حیثیت دی ہے، ان کو جو طاقت دی ہے، ان کو جو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، وہ عزت و احترام ہمیں اپنی ماں کو، بہنوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ اور میری ماں، میری بہن، آپ بھی یاد رکھو، اللہ نے آپ کو بڑا عظیم بنایا ہے،
आप तो वो है कि अगर अपने आंचल को अल्लाह के सामने उठाकर अल्लाह से दुआ करने लग जाएं तो आपके आंसू आंखों से निकलने से पहले अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर देगा। आपको अल्लाह ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, आप पर्दे को लाजिम पकड़िए। अल्लाह ने आपको मुआशरे के अंदर बाइज्जत बाहया बनकर रहने का हुक्म दिया है। आप बाइज्जत जिंदगी गुजारने वाली बने, बाहया तरीके से जिंदगी गुजारने वाली बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात आपके पास बैठी हुई हैं। एक सहाबी है जो अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी हैं, वो तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कहा कि पर्दा करो। उन बीवियों ने कहा कि अल्लाह के नबी, इनसे आप पर्दा करने के बारे में कह रहे हैं, ये तो नाबीना है, ये तो हमें देखते नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये नाबीना है, तुम भी अंधी हो, तुम तो इन्हें देख सकती हो, लिहाजा पर्दा करिए। उस वक्त की बात है जब पर्दे की आयत नाज़िल नहीं हुई। ये हदीसें हमारी माँ बहनों को एक पैगाम देती हैं, एक सबक देती है कि आपका पर्दा तो ऐसा होना चाहिए कि चाँद, सूरज, सितारे भी आपकी झलक पाने को तरस जाए। आपको इस तरीके से पर्दे में रहना चाहिए। याद रखिए, मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, खानदान पढ़ा। एक औरत अगर तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होती है तो वो औरत पूरे खानदान को तालीम याफ्ता बनाती है। लेकिन एक मर्द अगर पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, एक आदमी पढ़ता है। इसलिए तालीम को ज़्यादा मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है और इस सिमत में भी हमारी माँ बहनों को कदम उठाने की ज़रूरत है। अपने घरों को तालीम का गहवारा बनाएं। कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आपके घरों में होनी चाहिए। आपके घरों में नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। आप खुद भी नमाज पढ़ने वाली बने। आप अपने शौहरों को भी प्यार से, मोहब्बत से नमाज पढ़ने की दावत दें। आप जब अपने शौहरों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को नमाज की दावत देने वाली बन जाएंगे, फिर देखिएगा आपका मुआशरा जन्नत निशान